اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تاہنوا فی ابتغاء القوم ان تکونوا تعلمون فإنهم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون وکان اللہ علیما حکیما۔ اور مخالف قوم کے طاقوں میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تمہیں دکھ پہنچا ہے تو تمہارے ہی جیسا انہیں بھی دکھ پہنچا ہے، اور تم اللہ سے بھی اجر و ثواب کی امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ولا تاہنوا اور ہمت نہ ہارو فی ابتغاء پیچھا کرنے قوم ان اگر تکونوا تعلمون تمہیں دکھ پہنچتا ہے، فإنہم تو بے شک انہیں یعلمون دکھ پہنچتا ہے، کما تعلمون جیسے تمہیں دکھ پہنچتا ہے، وترجون اور تم امید رکھتے ہو من سے اللہ سے، ما لا جو نہیں یرجون وہ امید رکھتے، وکان اور ہے اللہ علیما جاننے والا، حکیما حکمت والا۔ اور مخالف قوم کے طاقوں میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تمہیں دکھ پہنچا ہے تو تمہارے ہی جیسا انہیں بھی دکھ پہنچا ہے، اور تم اللہ سے بھی اجر و ثواب کی امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ سورۃ نساء آیت نمبر 104۔ یعنی جنگ میں جیسے تمہیں جانی نقصان یا دکھ پہنچتا ہے، ویسے ہی دشمن قوم کو بھی پہنچتا ہے، پھر جب وہ باطل پر ہو کر یہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں، یعنی باطل یعنی ان کا جو ہے عقیدہ وہ باطل ہے، کفار کا عقیدہ باطل ہے، انہیں تو آخرت میں کسی چیز کا صلہ ہی نہیں ملنا، وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو پھر تم حق پر ہو، تم نے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، پھر یہ تکلیف کیوں برداشت نہ کرو؟ علاوہ ازیں تم کو یہ بھی امید ہے کہ آخرت میں ہمیں یعنی کہ ہمارے نیک اعمال کا صلہ بھی ملے گا اور ہمیں جنت بھی ملے گی۔ علاوہ ازیں تم میں سے کوئی شہید ہو جائے یا زندہ سلامت گھر آ جائے، دونوں صورتوں میں تم کو اللہ سے اجر و ثواب کی توقع رکھتے ہو کہ اگر شہید ہو جاؤ گے تو قیامت میں تمہیں شہادت کا درجہ ملے گا، اور قیامت میں تمہیں اعلیٰ مقام پر فیض ہوگے، اور اگر غازی بن کر آتے ہو تو اس کا بھی ایک اپنا درجہ اللہ کی طرف سے جو ان کو متعلق نہیں ہوتی، یعنی کفار کو تو کوئی چیز نہیں ملے گی، ان کے لیے تو صرف یہی دنیا ہے، پھر تم آخر ان کا پیچھا کر کے ان کا کلہ کما کیوں نہ کرو؟ اس معاملے میں ہرگز کمزوری یا سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس سے ہمیں یہ ترغیب ملتی ہے کہ ہمیں جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں ہمیں کفار کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، تاکہ اسلام کا بول بالا ہو، اسلام دوبارہ سے سر بلند ہو، اور جو مسلمانوں نے اپنا مقام کھو دیا ہے وہ دوبارہ سے مسلمان اپنا مقام حاصل کر سکیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ اِنَّا بے شک ہم انزلنا ہم نے نازل کیا الیک آپ کی طرف کتاب بالحق حق کے ساتھ لِتَحْكُمَ تاکہ آپ فیصلہ کریں بین درمیان میں ناس لوگوں کے، بما اراک جو دکھائے آپ کو اللہ، ولا اور نہ تکون ہوں للخائنین خیانت کرنے والوں کے لیے، خصیماً جھگڑنے والا۔ ہم نے آپ کی طرف سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ جو کچھ بصیرت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، اور آپ کو بددیانت لوگوں کی حمایت میں جھگڑا نہ کرنا چاہیے۔ گمشدہ سامان کی برآمدگی سے چوری ثابت نہیں ہوتی،
اس آیت اور اس سے اگلی چند آیات کا پس منظر یہ ہے کہ انصار کے قبیلہ بنی ظفر کے ایک آدمی بشیر بن ابیرک نے کسی دوسرے انصاری کے گھر سے آٹے کا تھیلا اور ایک زرہ چوری کی، اور چالاکی یہ کی کہ آٹے کا تھیلا اور زرہ راتوں رات ایک یہودی کے ہاں امانت رکھ آیا۔ تھیلا اتفاق سے کچھ پھٹا ہوا تھا، جس سے آٹا تھوڑا تھوڑا گرتا گیا، جس سے سراغ لگانے میں بہت آسانی ہو گئی۔ اصل مالک نے پیچھا کیا تو بشیر بن ابیرہ کے گھر پہنچ گیا اور اس سے اپنی چوری کا ذکر کیا، لیکن وہ تو صاف مکر گیا اور خانہ تلاشی بھی کرا دی، جہاں سے کچھ برآمد نہ ہو سکا۔ اب مالک پیچھا کرتا ہوا اس یہودی کے ہاں پہنچا اور اپنی چوری کا ذکر کیا تو یہودی کہنے لگا، ایسی زرہ تو میرے پاس موجود ہے، لیکن وہ تو فلاں شخص نے میرے پاس بطور امانت رکھی ہے، لہٰذا میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ بالآخر مالک یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے گیا۔ اب چور اور اس کے خاندان والوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ اصل مجرم اس یہودی کو ہی ثابت کیا جائے اور امانت کے درمیان میں نام ہی نہ آنے دیا جائے، اور اس واقعے سے قطع لا علمی کا اظہار کر دیا جائے، اور وہ یہ سمجھے کہ آپ یہود کی بات کا اعتبار نہیں کریں گے، اس طرح ہم بری ہو جائیں گے۔ چنانچہ فی الواقع ایسا ہی ہوا۔ انصاری چور اور اس کے حمایتوں نے ایسا واقعہ سے قطعاً لا علمی کا اظہار کیا اور قسمیں بھی کھانے لگے، جس کے نتیجہ میں آپ ان خائنوں کی باتوں میں آ گئے اور یہودی کو جھوٹا سمجھا، اور قریب تھا کہ آپ اس انصاری چور کو بری قرار دے دیں اور یہودی کو مجرم قرار دے دیں، اور یہودی کے حق میں قطعیت کا فیصلہ سنا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی اصل صورتحال سے آگاہ کر دیا اور تنبیہ فرمائی کہ آپ کو ایسے بددیانت لوگوں کی قطعاً حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ اس آیت میں ایسے مسلمانوں کو خائن قرار دیا گیا ہے جنہوں نے محض خاندان اور قبیلے کی عصبیت کی بنا پر مجرم کی حمایت کی تھی، اور تمام لوگوں کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ انصاف کے معاملے میں کسی قسم کا تعصب برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اگر ایک فریق دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہے اور وہ حق پر ہے تو اس کی حمایت کی جائے گی، مسلمانوں کی نہیں کی جائے گی۔